الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ فائدہ نمبر 1، یہاں عبادت سے مراد صرف 5 وقتہ نماز نہیں، بلکہ ہر وقت اور ہر حال سے، ہر طرح سے اللہ کو راضی رکھنا اور خوش رکھنا مراد ہے۔ نمبر 2، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساری عبادتوں کا خلاصہ صرف 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا اور دوسرا مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کرنا۔ دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی، یہی عبادت ہے۔ نمبر 3، مفسرین کرام فرماتے ہیں، عبادت یا تو ثواب کے لیے کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری میں لگا دے۔ پس آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، عقل اور نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہی عبادت ہے۔ نمبر 4، عبادت کے صحیح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی صحیح پہچان ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ یعنی انسان اس اعتقاد کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ وہ عیب اور نقص سے پاک ذات ہے اور تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ انسان کے قلب و ذہن میں یہ بات بھی راسخ ہونی چاہیے کہ وہ جس ذات کی عبادت کر رہا ہے اسے تمام اسباب پر کنٹرول حاصل ہے، اور وہ نافع اور ضار ہے، قادر مطلق اور علیم کل ہے۔ بہرحال اس عقیدے کے تحت جو انتہائی درجے کی تعظیم ہوگی وہی صحیح عبادت ہوگی، خواہ وہ قیام کی حالت میں ہو، رکوع یا سجدے میں ہو، یا نظر و نیاز کی صورت میں ہو۔ غرض عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ اس وقت تک ٹھکانے نہیں لگ سکتی جب تک خدا پاک عز و جل کی صحیح پہچان نہ ہو۔ نمبر 3، الغرض ہم جو کچھ بھی کریں عبادت ہی کی راہ سے کریں، کھائیں، پیئیں، بولیں، چلیں، پھریں، کمائیں، خرچ کریں، دیں، لیں، لین دین، معاملات، معاشرت، ہر فعل، ہر عمل، ہر قول سے اللہ مقصود ہو، اللہ کو راضی رکھنا مقصود ہو، ساری عبادت ہے۔ آخری رمضان کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، لہذا اس کے متعلق آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت اور عبادت میں اضافہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو مضبوط باندھ لیتے اور رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ رواہ البخاری۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ رواہ الترمذی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جتنی محنت سے عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔
رواہ مسلم۔ میرے دوستو، یہ آخری عشرہ بہت ہی اہمیت کا حامل عشرہ ہے۔ آخری دن بڑے قیمتی ہیں۔ آخری عشرے میں 3 عبادتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف، نمبر 2 شب قدر کی تلاش اور اس میں عبادت، نمبر 3 صدقہ فطر کی ادائیگی۔ اور آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی شب قدر کو پانا ہے، لہذا آخری عشرے میں خوب عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، بالخصوص راتوں میں۔ رمضان کے باقی بچے ان قیمتی اوقات کو بیکار میں ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آخری عشرے میں کوئی خاص عبادت کرنے کا اہتمام شریعت میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، صلاۃ و تسبیحات، مناجات، جس عبادت میں دل لگے وہی کرنا چاہیے۔ آخری ایام رمضان یعنی آخری عشرہ یہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیوں فرماتے تھے؟ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ اور عبادات کیوں ہو رہی ہیں؟ تلاوت کا اہتمام زیادہ کیوں ہے؟ ذکر و اذکار، دعائیں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کیوں ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس عظیم اور برکت والی اور بڑی عظمت والی رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے یہ اعتکاف ہے، اسی لیے اعتکاف میں عبادات ہیں، عبادات میں دعائیں اور تلاوت، ذکر و اذکار ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ کے سامنے رو رو کر، تڑپ تڑپ کر اللہ کو راضی کرنا، یہی رمضان کا اصل مقصد ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، زندگی اچھی بنا دے گا، دولت اللہ تعالیٰ برکت والی نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائے گا، نمازیں نصیب فرمائے گا، اولاد کو نیک بنائے گا، اولاد کو فرمانبردار بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں کمی فرمائے گا۔ یہ سارے چیزیں اللہ کو راضی کرنے سے ہی حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام اہل اسلام، کلمہ گو، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ مقبول عبادات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔